بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے جذبات کی، یہ کہانی ہے احساسات کی۔ امام بخش ایک عام سا انسان تھا، نہ کوئی خاص ہنر، نہ بڑی تعلیم، نہ خاندانی پس منظر، بس ایک محنت کش جو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے روز جیتا اور روز مرتا۔ دن بھر مزدوری کرتا، کبھی اینٹیں ڈھوتا، کبھی ٹھیلے لگاتا، کبھی بوری اٹھاتا، جو بھی ہاتھ لگے کر لیتا، لیکن غربت جیسے اس کے گھر کی دہلیز پر سایہ ڈالے بیٹھی تھی۔ اس کی بیوی حلیمہ جو کبھی ہنستی تھی، بچوں کے گال چومتی، وقت کے ساتھ بیمار پڑ گئی۔ شوگر اور بلڈ پریشر جیسے خاموش قاتل اس کی رگوں میں سرایت کر چکے تھے۔ امام بخش اسے لے کر سرکاری ہسپتالوں کے چکر لگاتا، ایک کاؤنٹر سے دوسرے، ایک وارڈ سے دوسرے، اور جواب میں کبھی دوا نہ ملتی، کبھی ڈاکٹر نہ ہوتا۔ کئی مہینے یوں ہی بیت گئے، یہاں تک کہ ایک دن حلیمہ زندگی کی جنگ ہار گئی، وہ مر گئی، خاموشی سے، سادگی سے، غربت کے بستر پر۔ امام بخش کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے، بچوں کو دیکھتا تو اندر سے ٹوٹ جاتا۔ محلہ کے لوگ تعزیت کے لیے آئے، مرد، عورتیں، بچے، سب افسوس کرتے، پھر کھانے کی میزوں پر جا بیٹھتے، بریانی، زردہ، قورمہ، شربت، ہر چیز سجی ہوئی، گویا کسی کی موت نہیں، خوشی کی تقریب۔ امام بخش کو یوں محسوس ہوا جیسے لوگ اس کی بیوی کے جسم کو نوچ رہے ہوں، جیسے وہ گرد ہوں اور یہ سماج ایک خون خوار جنگل۔ تعزیت کی رسمیں ختم ہوئیں، لیکن امام بخش کی آزمائشیں بڑھ گئیں۔ وہ مقروض ہو چکا تھا، فاقے شروع ہو گئے، بچے بھوک سے بلبلا اٹھے، کبھی کسی کے دروازے پر دستک دیتا، کبھی مسجد میں دعا مانگتا، لیکن معاشرہ خاموش تماشائی بن چکا تھا۔ وہ لوگ جو خود کو نیک نمازی اور دیندار کہتے تھے، امام بخش کو ایک بھکاری، ایک بوجھ سمجھنے لگے۔ کوئی کام دیتا تو کوئی اجرت نہ دیتا، کوئی مدد کرتا تو تانے ضرور دیتا۔ ایک دن محلے میں ایک شادی تھی، امام بخش بچوں کو بھوکا چھوڑ کر گیا، شاید کوئی کھانے کا بچا ہوا حصہ مل جائے۔ شادی ہال کے اندر گیا اور لرزتے لبوں سے کہا، میرے بچے بھوکے ہیں، تھوڑا سا کھانا دے دیں۔ جواب میں گالیاں ملیں اور بے عزتی۔ وہ باہر آ کر زمین پر بیٹھ گیا، آسمان کی طرف دیکھتا رہا جیسے سوال کر رہا ہو، کیا انسانیت مر چکی ہے؟ اسی لمحے اس کی نظر شادی ہال کے باہر پڑی ڈھیر سارا کھانا کوڑے دان پھینکا جا چکا اور روٹیاں ایک کتا کھا رہا۔ امام بخش نے خود سے کہا، کیا میں اس کتے سے بھی گیا گزرا ہوں؟ اس کا ضمیر چیخا، لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا، وہی روٹیاں اٹھائیں، دل کو مارا اور اپنے بچوں کو لا کر کھلائیں، سب سے خوش ہو گئے۔ لیکن امام بخش کے دل میں ایک اور زخم گہرا تھا۔ چند دن بعد جب بھوک ناقابل برداشت ہو گئی، امام بخش نے مردہ جانوروں کا گوشت بیچنا شروع کر دیا۔ کوئی اسے نوکری نہیں دیتا تھا، کوئی کام نہیں دیتا تھا، وہ صرف زندہ رہنا چاہتا تھا۔ لیکن ایک دن وہ پکڑا گیا، لوگوں نے اسے مارا، زمین کیا، پولیس کے حوالے کیا، جیل میں بھی تانے دشواری، نفرت۔ عدالت میں کھڑا تھا تو لوگوں نے اسے حرام خور کہا، کمینہ کہا۔ امام بخش کا دل چیخ اٹھا کہ بولا، میں حرام خور نہیں، تم سب، تمہاری رسمیں، تمہاری خود غرضیاں، تمہارا دکھاوا، تم سب نے مجھے یہاں لا کھڑا کیا ہے۔ تمہاری عبادات، تمہاری تسبیحات، تمہارے حج و عمرے کسی کام کے نہیں۔ اگر تم نے کسی غریب کے آنسو نہ پونچھے، کسی بھوکے کا پیٹ نہ بھرا۔ یہ کہہ کر وہ کانپنے لگا، زمین پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی وہ ہسپتال میں تھا، ایک اجنبی اس کے پاس کرتا ہے۔ وہ اجنبی سعید احمد، ایک خاموش فرشتہ نہیں۔ اس نے امام بخش اور اس کے بچوں کی ذمہ داری اٹھائی، بچوں کو اسکول میں داخل کروایا، اس کے قرضے ادا کیے، اسے قانونی مدد دی۔ امام بخش نے جیل کی سزا پوری کی، لیکن ہر دن اللہ کے سامنے دل دلا کر معاف کیا۔ آہستہ آہستہ زندگی بدلنے لگی، بچے پڑھنے لگے، امام بخش دوبارہ جینے لگا۔ وہ اب بھی مسجد جاتا، لیکن عبادت سے زیادہ خدمت میں خوشی محسوس کرتا۔ عبادت بھی کرتا، خدمت بھی کرتا۔ وہ لوگوں کو سناتا، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ دینداری صرف عبادت سے نہیں، انسانیت سے مکمل ہوتی ہے۔ یہ کہانی امام بخش کی نہیں، ہمارے معاشرے کی ہے۔ ایسے ہزاروں امام بخش ہمارے گلی کوچوں میں زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کے بچوں کی آنکھوں میں امید ہے، ان کے دلوں میں بھوک ہے، لیکن ان کے آس پاس صرف رسمیں، رواج اور دکھاوا ہے۔ جب تک ہم سچ میں مسلمان بن کر انسانیت کو نہ اپنائیں، ہماری عبادتیں، ہماری تسبیحات، ہمارا دین سب ادھورا ہے۔